बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल, और एक अहम इशू जो ख़ास तौर पर फेस करना पड़ रहा है मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोगों का, उस पर बात करेंगे प्रॉपर्टी के हवाले से। रेंटल प्रॉपर्टी हो या जो आपने प्रॉपर्टी लेनी या देनी हो, उस हवाले से हम बात करेंगे। राजा जैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। और आज का सबसे पहला हमारा सवाल, क्योंकि कश्मीर टुडे हम जब भी बात करते हैं आम लोगों की बात करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से हम आगाज़ करेंगे। एक बंदा रेंट पे प्रॉपर्टी जो लेता है, ठीक है, जो हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीर की जानिब से सैलरी जो गवर्नमेंट मुलाजम की कम से कम सैलरी है वो 37,500 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी कम मिलती है। 1,000 के हिसाब से 30,000 रुपया सैलरी है। एक बंदा जो है वो 30,000 रुपया सैलरी ले रहा है, वो 20,000 रुपये रेंट पे मकान कैसे लेगा? और जब मकान लेगा 10,000 रुपया उसको एजेंट को देना पड़ेगा, 20,000 रुपया उसको एडवांस देना पड़ेगा। ये जो मकान आजकल मिल रहे हैं 20,000 से कम कोई भी नहीं मिल रहा। उस हिसाब से बताएं कि ये किस तरह वो बंदा मैनेज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और अदराक न्यूज़ के CEO राजा सिकंदर रहमान साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इंटरव्यू का। तो इस हवाले से जो प्रॉपर्टी है रेंटल प्रॉपर्टी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मीरपुर शहर इतना वसी शहर नहीं है, छोटा शहर है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का सिलसिला जो चल रहा है, इसमें वो जो 50% ये ले रहे हैं, ये एजेंट हजरात अपना कमीशन ले रहे हैं, और 50% जो मालिकान है वो उनसे सिक्योरिटी ले लेते हैं, और कई दफ़ा वो पूरा 1 या 2 किराए उनके एडवांस ले लेते हैं। तो वाकई ये चीज़ जो बड़ी तशवीशनाक है कि जिस बंदे की तनख्वाह ही 25,000 30,000 है, वो इसमें बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। तो उसके लिए जो सलूशन है वो भी आपको इस इंटरव्यू के लास्ट में बताऊंगा कि इसका आखिर हमने हल क्या निकालना है। तो इस हवाले से लोग वाकई बहुत ज़्यादा तंग हैं कि इनको जेब में पैसे थोड़े और रेंट इनके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो सलूशन हम मिल के हम सारे इसका हल निकालेंगे। ऐसा बताइएगा, जिस तरह मैंने बताया कि 10,000 रुपया एजेंट जो है वो आपसे कमीशन लेता है। आप अगर उसको 10,000 देते हैं, जब हम कहते हैं जी 10,000 रुपया या 50% आप कमीशन ले लो, लेकिन एक वकील को किसकी तरफदारी करनी चाहिए? उस जो बंदा मकान ले रहा है उसकी तरफदारी करनी चाहिए या मालिक की तरफदारी करनी चाहिए? देखिए, मालिक की तरफदारी भी है, क्योंकि ज़रा उन लोगों ने खर्चे किए होते हैं। एक मकान है, उसने 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, उसको भी इसमें से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो लेकिन जो एजेंट हजरात हैं जो कमीशन पे काम कर रहे हैं, उनका भी राइट बनता है कि ज़ाहिर है वो भी बेचारे पूरा दिन मकान तलाश करते रहते हैं। और मीरपुर एक ऐसा शहर है जिसमें रेंट पे मकान मिलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ छोटा मकान भी नहीं मिला, इवन कि यहाँ मकान ख़रीदना तो बहुत आसान है, रेंट पे लेना मुश्किल है। उस हवाले से मेरे ज़हन में ये है कि वो भी अपने हक पर हैं कि उनको 50% कमीशन मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ 50% लें, लेकिन रेंट भी तो मुनासिब करें ना। एक अगर 7 मरले का या 5 मरले का मकान है, उसका रेंट 15 से 20,000 रुपया है, ठीक है। जी। आप 50% कमीशन भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक मकान मालिक है, वो कहता है जी मुझे भी 2 महीने का एडवांस दे दो। एक गरीब बंदा किस तरह वो लेगा? वो लेगा तो वही जिस बंदे ने अच्छा खासा सेव किया होगा। असल में बात यह है कि ज़ाहिर है मालिकान जो है उन्होंने अखराजात तो मकानों पे बहुत ज़्यादा किए होते हैं। यहाँ मीरपुर में मकान मिलना बहुत मुश्किल है, मकान रेंट पे नहीं मिल रहे, जिस वजह से वो अपने मनमाने अपने रेंट लगाते हैं। और उसमें एक चीज़ और भी है, जो कमीशन हजरात लेते हैं कमीशन एजेंट, उनका तरीका ये है कि वो 50% पे वो राइट हैं, वो अपनी जगह उनका वो गलत नहीं है। तो क्योंकि मालिकान जो है वो उनको कमीशन कौन देते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हमारी अपनी मर्जी, हम आपको कमीशन दें या ना दें। और जो बंदा रेंट पे मकान लेने वाला होता है और वो मजबूर होता है और वो उनको कमीशन दे देता है, तो हालांकि वो जिसका मकान वो दे रहे होते हैं रेंट पर, वो उनको कोई नहीं देता। मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि एक बंदा मकान ले लेता है, फिर उसको 2-3 महीने बाद मालिक कहते हैं जी मकान खाली करो। उसने 10,000 रुपया वो दिया हुआ, वो भी गया, उसके बाद एडवांस था वो तो चलो उसमें वापस का रिकवर हो जाता है। तो ये ज्यादती नहीं है किराएदार के लिए साथ? ये ज्यादती, क्योंकि आगे भी अगर वो लेगा 3 महीने बाद किसी और जगह लेगा तो वो भी तो कमीशन देना पड़ेगा उसको। वो ज्यादती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि
قانونی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, ان کو ایگریمنٹ بنانا چاہیے. اگر وہ سال کے لیے لے رہے ہیں یا 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے, وہ ایگریمنٹ بنائیں عدالت سے, اس ایگریمنٹ پہ عمل کریں. اگر مالکان مکان خالی کروائیں گے تو وہ اس کا وہ ڈبل پے کریں گے. یہی میسج میں آپ سے لینا چاہ رہا تھا کہ جو بھی کرایہ دار مکان لینا چاہتا ہے, اگر آپ اس کو 50% کمیشن دے رہے ہیں یا کوئی معاملہ کر رہے ہیں, تو کم سے کم ایک مالک مکان کے ساتھ ایگریمنٹ کروا لیں تاکہ زیادہ بہتر ہو. تو رینٹل پراپرٹی کے حوالے سے سلوشن اس کا تھوڑا سا آپ بتا دیں, کیا سلوشن ہے اگر وہ کوئی بندہ لینا چاہتا ہے, جنٹ مافیا سے کیسے بچا جا سکے یا کیا کیا جائے, اس حوالے سے بتائیے گا. لاسٹ میں اس کا سلوشن آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ پراپرٹی بہت مہنگی ہے, تو جو لوگ بنا رہے ہیں یہاں مکان, میں نے بتایا کہ خریدنا آسان ہے اور رینٹ پہ لینا مشکل ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ جیسے بڑے شہروں میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں مختلف فلیٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, تو یہاں لوگوں کے پاس کمرشل پراپرٹی موجود ہیں اور دوسری ڈومیسٹک بھی ہیں. اس میں ان کو فلیٹس وغیرہ زیادہ بنانے چاہیے, ڈبل, سنگل, ٹرپل, اس طرح کے فلیٹ بنا کے لوگوں کو دیں. یہاں پہ لوگ ایزیلی وہ مکان کا ان کو کرایہ بھی دے سکیں گے اور ان کی رہائش کی جگہ بھی بڑھ جائے گی. تو ویسے ابھی یہ ہے کہ مکان کوٹھیاں یہ بہت کم مل رہے ہیں, لوگ اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فلیٹس وغیرہ بنائے جائیں, کیونکہ پنجاب کے لوگ بھی ادھر ہی شفٹ ہو رہے ہیں. میرپور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور یہ تو ہمارا رینٹل پہ ہو گیا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل میرپور میں پراپرٹی کافی ہائی گئی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, ریٹ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ سر اس کی وجہ یہ ہے ریٹ بڑھنے کے کہ 11,500 پلاٹ جو ایم ڈی اے نے بیک پہ ڈالے ہوئے, جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اے بی سی لگا ہوا ہے, یا ان میں سے کچھ اوور لیپ فائلز تھی جو کہ وہ تو لیگل طریقے سے وہ الاٹ ہوئے, اور جو انہوں نے استحقاق جاری کیے ہیں انلیگل, وہ بے شمار ڈی جیز آتے رہے, اسٹیٹ افسر یہ جاری کرتے رہے انلیگل استحقاق, تو وہ سب پلاٹ جعلی ہوئے رہے. ان میں اصل نقل سب مکس ہو گئے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ یا گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ان میں سے کون سے پلاٹ اصل ہیں اور کون سے نقل ہیں. ابھی تک انہوں نے اس کام کو التوا میں رکھا ہوا ہے, جس وجہ سے یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے. 11,000 کا جو پلاٹ کا جو معاملہ ہے یہ کافی گردش میں آج کل میرپور میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پلاٹس اس میں آ رہے ہیں. کچھ ایسے پلاٹس بھی ہیں جن پہ لوگوں نے پلازے, کوٹھیاں, مکان بنائے ہوئے ہیں, تو یہ بھی کافی مشکل مرحلہ ہے. سر یہ ادارہ ترقیات کا کام ہے کہ انصاف سے کام لیں. اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا چھوٹا ہے جس کا پلاٹ لیگل ہے اور لیگل طریقے سے وہ الاٹمنٹ ہوا ہے, اس کا قرعہ اندازی کے ذریعے ہوا, اس کو تو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اور جو پلاٹ اضافی ہیں ان میں خود اپنے پاس انہوں نے نمبر لگائے, جو جگہ خالی تھی وہاں وہ نمبر لگاتے رہے اضافی اپنی مرضی سے, تو وہ پلاٹ واقعی کینسل ہونے چاہیے, اور جو قرعہ اندازی کے تھے وہ باہر رہنے چاہیے. اچھا راج زید صاحب, اگلا میرا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. یہ جو خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے پراپرٹی ڈیلروں, اکثر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مکان مالک ہیں, ایک پراپرٹی کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں 6 کروڑ روپیہ, کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں چسکا مافیا جو ہوتا ہے وہ ریٹ لگا جاتا ہے, اس نے لینی نہیں ہوتی, وہ آ کے کہتا ہے جی یہ کروڑ کی جگہ کا وہ کہتا ہے جی میں 3 کروڑ دوں گا, 4 کروڑ دوں گا یا 7 کروڑ دوں گا. تو وہ بس وہ مالک, وہ پراپرٹی کا مالک کہتا ہے جی میرا تو ریٹ لگا ہوا ہے, میں اسے کم نہیں دوں گا. تو یہ خود ساختہ جو مہنگائی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ خود ساختہ جو مہنگائی انہوں نے کی ہے, پہلے بات تو ہمارے پاس ادھر یو کے مثلا برٹش ایریے سے لوگ آتے تھے, وہ یہاں انویسٹمنٹ کرتے تھے. ابھی وہ لوگ بھی ڈر گئے ہیں. ابھی ہم نے اتنے ریٹ اور ان کے ساتھ اتنے دھوکے فراڈ اداروں نے بھی کیے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہیں, اور ان کے بے شمار جمع پونجی تھی جو وہ انہوں نے بڑی مشکل سے جو جمع کیے ہوئے تھے وہ ان لوگوں نے ضائع کیے ہیں. اور ان کا ابھی ان اداروں سے بھی اور ہم لوگوں سے بھی ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے کہ ہم ابھی ادھر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے میرپور میں. وہی میں کہہ رہا ہوں, لوگ اسلام آباد میں جا رہے ہیں کسی صرف اسی وجہ سے کہ جو ایک یہاں پر پراپرٹی کے ایجنٹ ہیں انہوں نے, اور جو خاص طور پر میرپور کے جو پراپرٹی سیل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے بڑا ان کو لوٹا ہے, خاص طور پر ہماری جو اوورسیز ہیں ان کو. سر اکثر میں ان کو نا یہ 2 نمبر پلاٹ دے دیتے تھے, یا کچھ پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے تھے ایسے ان کو حوالے کر دیے جاتے تھے. جب وہ بعد میں واپس آتے تھے یو کے یو ایس اے سے تو آگے پلاٹ کسی اور کے حوالے ہوتا تھا. تو اس طرح ان لوگوں کی جمع پونجی کافی ان لوگوں نے ضائع کی ہے. اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ اداروں نے بھی خصوصاً میرپور میں, باقی ضلعوں میں اس کا اتنی بات نہیں ہے, انہوں نے ٹیکسیز اتنے زیادہ پراپرٹی پہ لگا دیے ہیں کہ ایک عام آدمی کا پلاٹ خریدنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو جس وجہ سے یہاں ایک تو پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی بڑی کمی آئی ہے, اور لوگ اس معاملے میں بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرپور میں, باقی کسی ضلع میں نہیں ہے. صاحب میری سیدھی سی ایک بات ہے, وہ سیدھا سا میں اکثر ہمارا بھی واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے, وہ ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں گاہک جو اپنی مچھلی, آپ سیدھی زبان میں آپ کہ اپنی مچھی گھیر کے لایا انہیں نا,
تے جناب وہ نال مالک مکان کی ملا لینے جی تساں پلاٹ کروڑ نہ میں 2 کروڑ آساں تساں کی کروڑ لپسی باقی پیسے میرے میں بیچا کروڑ نہ یا 2 کروڑ نہ. ٹھیک ہے اس حوالے نہ سکے آنا چاہنے ہو. اصل میں ایسے ہونا چاہیے کہ ہونا تو کمیشن پہ چاہیے کہ جو 2% ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہاں اکثر یہ کرتے ہیں کہ واقعی مالک سے مل جاتے ہیں, اس میں وہ 10 لاکھ 20 لاکھ کہیں ایون کہ 50 لاکھ کا بھی گیپ رکھ لیتے ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کروڑ کی جو پراپرٹی ہے اس کا 2-3 کروڑ روپیہ اگلے بندوں سے لے لیتے ہیں, اور مطلب اتنے کا پلاٹ ہوتا ہے اتنا وہ جناب خود جو ہے نا وہ جو کمیشن مافیا یا ایک بندہ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اتنے کما لیتا ہے, تو بعد میں جب اس کو سیل کرنا پڑتا ہے تو وہ تو اس کو ڈبل نقصان ہو جاتا ہے. اصل میں یہ نالج کی کمی ہے نا ان لوگوں کو. ظاہر جو خریدار ہوتا ہے اس کو نالج نہیں ہوتا کہ اس جگہ کا ریٹ کیا ہے. تو جو ہوتے ہیں نا ڈیلر حضرات یا اداروں کے جو کلرک حضرات وہ اپنی من مانی سے اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں اور پیچھے خریدار کو پتہ نہیں ہوتا اس کا ریٹ کتنا ہے. تو انہوں نے مگ مکاؤ کیا ہوتا ہے آگے, تو اس میں وہ اچھا بھلا گیپ رکھ کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور وہ بیچارہ جب اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ریٹ تو یہ تھا, پھر وہ سر کے بال بیچارہ گرتا ہے. وہ اکثر کہتے ہیں ماما میرا آ رہی ماما میرا آ رہا ہے تو جناب اس کو پراپرٹی ہم نے لے کے دینی ہے. تو وہ کیا ریٹ ہے, وہ کہتا ہے یار اس کا تو 1 کروڑ 30 لاکھ ہے, یار اس کو 2 کروڑ بتانا ٹھیک ہے تمہیں اتنے دے دیں گے باقی خود رکھ لیں گے. اس طرح کی بھی اکثر چانس ہو جاتے ہیں. اس طرح اکثر یہ میرپور میں زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں باقی ہم اسلام آباد DHA بیریا میں چلے جائیں, وہاں ان کے ریٹ وغیرہ فکس ہوتے ہیں. ہاں یہ کہ وہاں خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے, اس میں وہ ٹوٹل 1% کمیشن یا 2% کمیشن پہ وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور یہاں میرپور میں ان کے پاس سال میں اگر ایک ہی آ گیا سال پورے کا وہ اسی میں سے نکال لیتے ہیں. اس میں گیپ وغیرہ زیادہ وہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ مطلب کہ تھوڑا کھائیں ساری زندگی وہ کھاتے رہیں. یہ والی جو مثال ہے یہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور خود ساختہ جو مہنگائی ہے اس پہ جو ہے نا اسی طرح کنٹرول ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. اور اکثر ایسے ہم نے دیکھے ہیں لوگ جن کی پراپرٹی ہوتی ہے ایک آ کے ریٹ لگا جاتا ہے جی کروڑ کا اس کا اصل ریٹ ہوتا ہے, کوئی آ کے 3-4 کروڑ روپیہ اس کا لگا جاتا ہے کیونکہ اس نے خریدنی نہیں ہوتی, اور آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بھی وہ خراب کر کے چلا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پر ہمیں جو ہے گہری نظر رکھنی چاہیے. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.